وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسرونہ کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں کوشش کرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، چاہے وہ دنیاوی پریشانی ہو یا دینی پریشانی ہو، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ان پریشانیوں سے باہر آؤں، یہ آزمائشیں، یہ ابتلائیں میری ختم ہو جائے،
اور میں اپنی مراد کو پہنچوں اور کامیاب ہو جاؤں۔ قرآن کریم نے اسی بات کو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہر پریشانی کے حل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ اور آخر میں فرمایا لعلکم تفلحون، کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی اپنی مراد کو پہنچو گے۔ اور ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ آدمی کسی بھی چیز کو اپنی مراد سمجھ لیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں اس مراد کو پہنچوں، میرا یہ کام بن جائے، اور پھر وہ اس مراد کو پہنچنے کے لیے دنیاوی لاکھ جتن کر لیتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں ہو پاتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ تمام تر جتن کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہے تو کامیاب بھی نہیں ہوا۔ جبکہ قرآن ہمیں اپنی مراد کو پہنچانے کی بات کرتا ہے کہ تم اپنی مراد کو پہنچو گے، جس چیز کو تم چاہتے ہو وہ چیز تم حاصل کرو گے، لیکن صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں، بلکہ ایسی مراد جو تمہاری دنیاوی مراد بھی پوری ہوگی اور تمہاری آخرت کی مراد بھی پوری ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اب ایک کاروبار کا مارا رزق کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا ہے، پریشان رہتا ہے، چاہتا ہے کہ میں مراد کو پہنچوں، چاہتا ہے کہ میں اپنے کاروبار میں کامیابی کو حاصل کروں، تو اب وہ دنیاوی اعتبار سے کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے دنیا جو طریقہ اسے بتائے گی اس طریقے کو وہ اختیار کرتا چلا جائے گا، لیکن حقیقت میں تب بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو جائے، لیکن آخرت تباہ و برباد کر بیٹھے، تو پھر یہ کامیابی کیسی؟ کہ چند دن آرام سے رہنے کے بعد پھر وہی تکلیف، اور پھر ابد الآباد تک آخرت کو برباد کر دیا تو پھر ہمیشہ کی تکلیف۔ بھلا کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اس کو کامیابی کہے گا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن کب؟ ارشاد فرمایا کہ تقوی اختیار کرو گے تب کامیاب ہوگے۔ یعنی اگر تم کاروبار میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ کیسی کامیابی؟ ایسی کامیابی جو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ کاروبار میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں میں ایسا کام تو نہیں کر رہا ہوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کہیں میرے کاروبار کی وجہ سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے جو میری آخرت کو برباد کر رہی ہو، کہیں میں سودی لین دین کر کے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ تو نہیں کر رہا ہوں، لون کے چکروں میں پڑ کر
کہیں میں سودی معاملات میں تو مبتلا نہیں ہو گیا ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کامیابی چاہتے ہو کامیاب تو ہو جاؤ گے، لیکن اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہوگا۔ ہر کام کو کرنے سے پہلے غور و فکر کرنا ہوگا، تب تم حقیقی کامیابی اور مراد کو پہنچو گے۔ ایک انسان ہے جو تعلیم حاصل کر کے کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی مراد کو پہنچنا چاہتا ہے، تو اسے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ کس چیز کو حاصل کرنا ہے، کون سا علم حاصل کرنا ہے، اس پر غور و فکر کرے۔ کہیں دنیاوی ترقی کو پانے کے لیے وہ اپنے اسلام کے عقائد و نظریات ہی سے تو انکار نہیں کر رہا ہے، کیونکہ بہت سی تعلیمات ایسی ہے کہ جن تعلیمات کو آپ حاصل کریں تو دنیاوی اعتبار سے وہ آپ کو ترقی دکھانے والی ہوگی، لیکن آپ کی آخرت کو برباد کر رہی ہوگی۔ اینٹی اسلامک چیزیں بہت سی ایسی ہوتی ہے جو دنیا میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، جس کے نظریات کو قائم کر کے انسان اپنے ایمان کو برباد کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اس تعلیم کو حاصل کرنے والے اور تعلیم کو حاصل کر کے اپنی مراد کو پہنچنے والے سے بھی اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اس کو حاصل کرنے سے پہلے تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، غور و فکر کرنا کہ مجھے کون سا علم حاصل کرنا چاہیے جس کے سبب میں حقیقی مراد کو پہنچوں، میری آخرت پر بھی کوئی آنچ نہ آئے اور دنیا بھی میری کامیاب ہو جائے۔ ایسے ہی ایک انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں ازدواجی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، ایک فیملی میری ہو جو کامیاب ترین فیملی ہو، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو، اسے بھی اللہ کا حکم ہے کہ اس مراد کو پہنچنے کے لیے تمہیں اللہ سے ڈرنا ہوگا۔ شادی کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ان سارے طریقوں کو تمہیں اسلام کے مطابق کرنا ہوگا، تب جا کر تم اپنی مراد کو پہنچو گے۔ ورنہ اگر شادی شیطان اور شیاطین کے طریقے پر نظر کر دی اور فضول خرچیوں میں اس شادی کو مبتلا کر دیا اور پھر سوچ رہے ہو کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو یہ کامیابی نہیں، یہ بربادی ہے، دنیا کی بھی بربادی ہے اور آخرت کی بھی بربادی ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں تمہیں ہر کامیابی کو حاصل کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہوگا۔ تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اور جب تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے تو تم سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا مراد کو پہنچنے والا کوئی نہیں ہے، تم سے زیادہ پھر دنیا کے اندر ترقی یافتہ کوئی نہیں ہے جب تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ یہاں اس بات کو ارشاد فرمایا۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس لیے کہ بسا اوقات اتقوا اللہ پر عمل کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، بسا اوقات عمل کی بنیاد پر اپنی ترقی کا مدار رکھ کر شیطان ان کو ناکام کر دیتا ہے کہ تقوی پرہیزگاری اختیار کی، شریعت مطہرہ کی پابندی تو اختیار کی، نماز اور روزے کی پابندی تو اختیار کی، لیکن شیطان نے اسے اس میں مبتلا کر دیا اور وہ ریاکاری کا شکار ہو گیا۔ اب وہ دکھاوے کے لیے سارے کام کرنے لگا، تو اس کا اب تقوی کچھ کام نہ آئے گا، پرہیزگاری کام نہ آئے گی، اعمال کام نہ آئیں گے۔ اس لیے کمزور انسان کو حکم دیا گیا کہ تقوی پرہیزگاری کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، تقوی اور پرہیزگاری مضبوط ہوگی اس وقت جبکہ اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو گے۔ وسیلہ کن باتوں کا؟ اب یہاں اختلافات ہیں
بہت سے اپنے مسلمان کہلانے والے بھی کہتے ہیں کہ بھئی وسیلہ تو نہیں ہونا چاہیے، ڈائریکٹ اللہ سنتا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے، اور یہ اللہ والوں کی اللہ کی بارگاہ میں جو وقعت ہے اس وقعت کو کم کرنے کا طریقہ ہے۔ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کی عظمت اور اللہ کی بارگاہ میں جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اس کو کم کرنے کی سازش ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اولیاء اللہ کا وسیلہ کیا تلاش کرنا، اللہ تو سنتا ہی ہے۔ تو علماء یہاں دونوں باتیں فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس سے مراد اعمال صالحہ کا وسیلہ بھی ہے اور اولیاء اللہ کا وسیلہ بھی ہے، کہ بندہ اپنے اچھے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، یہ بھی ہے، اور اللہ کے ولیوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، یہ بھی ہے۔ دونوں تفسیر علماء یہاں بیان کرتے ہیں۔ اعمال صالحہ کا وسیلہ یہ بھی کام آتا ہے، اور اولیاء اللہ کا وسیلہ یہ بھی کام آتا ہے۔ اور انسان کو ترقی حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ دنیاوی ترقی ہو یا دینی ترقی ہو، دونوں ترقی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اور وسیلہ اگر ہم ان لوگوں کی بات نہ مانیں اور صرف قرآن اور حدیث کی بات ہی مانیں تو یقیناً اولیاء اللہ کا وسیلہ تلاش کرنا یا اللہ کی بارگاہ میں ان کو بطور وسیلہ بھیجنا یہ کوئی شرک کی بات نہیں، بلکہ یہی عین ایمان ہے، اور یہی انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کا طریقہ ہے۔ اولیاء کرام کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں حضرات انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوۃ والسلام اور فرشتان اعظام کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ بعض فرشتوں کی لوگ عبادت کرتے تھے اور عبادت خدا کی جاتی ہے، تو بعض قومیں ایسی تھی جو فرشتوں کو خدا سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہودی حضرت عزیر علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو وہ ان کی عبادت کرتے تھے اور عزیر کو خدا سمجھتے تھے۔ نصارہ عیسائی حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ تین میں سے تیسرا خدا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو وہ خدا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں ذوات بابرکات کے حوالے سے جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، جن کو خدا سمجھا جاتا تھا، حالانکہ خود یہ اللہ کے بندے اور مقرب بندے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، کہ لوگوں جن کو تم خدا سمجھ کر خدا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہو، فرشتوں کی عبادت کرتے ہو، فرشتوں کو خدا سمجھتے ہو، یا اے عیسائیو تم عیسیٰ کو خدا سمجھتے ہو، اے یہودیو تم عزیر کو خدا سمجھتے ہو، جبکہ یہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ اگر یہ خود خدا ہوتے تو اپنے رب کی طرف وسیلہ کیوں تلاش کرتے کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں گویا کی ایک طریقے سے ان لوگوں کا رد فرمایا جو ان ذوات بابرکات کو خدا سمجھ کر عبادت کرتے تھے، فرمایا کہ ان کو تم خدا سمجھتے ہو جبکہ یہ تو خود ہماری بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا رد ہوا۔ اور دوسری بات یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انبیاء کرام بھی اللہ کی بارگاہ میں مقام قرب پانے کے لیے اس کی بارگاہ میں جو قریب ہوا کرتے ہیں ان کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ تو سنت انبیاء ہوا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنا،
سنت اولیاء ہوا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنا. دنیا کی سب سے پہلی توبہ اور دنیا میں سب سے پہلے اللہ عز و جل کی بخشش کا نظارہ حضرت انسان آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا. خطائے اجتہادی آپ سے سرزد ہوئی، لیکن اس خطا کو ہماری خطا کی طرح نہیں سمجھنا ہے. ہماری جو خطائیں ہوتی ہیں، ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتے ہیں اور جو گناہ عظیم ہیں. لیکن انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خطائیں حقیقت میں وہ خطائیں ان کی عمدی نہیں ہوتی، یعنی اس میں ان کا ارادہ شامل نہیں ہوتا ہے، بلکہ حکمت الہی کے پیش نظر وہ چیز ہوا کرتی ہے. اسی لیے ان کو خطائے اجتہادی کہا جاتا ہے، لغزش کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آدمی خود گر کے اپنے پیر کو توڑ دے تو کہا جائے گا کہ اس نے خود غلطی کی، اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی چل رہا تھا، چلتے چلتے پھسل گیا تو کہا جائے گا کہ ارادہ نہ تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ پھسل گیا ہے. تو اسی لیے انبیاء کرام کی غلطی کو لغزش کہا جاتا ہے، خطائے اجتہادی کہا جاتا ہے، خطائے عمدی نہیں کہا جاتا. لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوا کرتے ہیں ان کی اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ ساتھ پکڑ رہا کرتی ہے. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے جب خطا اجتہادی ہوئی، دنیا میں تشریف لائے، اس خطا کی وجہ سے جس میں مشیت الہی پیش نظر تھی، ایک روایت کے مطابق 300 سال تک آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس خطائے اجتہادی کی معافی مانگتے رہے. لیکن 300 سال کے بعد جب آپ کو یاد آیا کہ جب اللہ نے میرے جسم میں روح پھونکی تھی اور میری آنکھ کھلی تھی تو میں نے ساق عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام دیکھا تھا، ضرور یہ اللہ کے محبوب کا نام ہے. تو حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کی خطائے اجتہادی کو معاف کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا یہ ذات کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے آدم، لولا خلقت محمدن ما خلقتک، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. پتا چلا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب اور مقرب اور سب سے زیادہ مقرب، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب پانے والے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، اللہ نے فوراً ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. جبکہ 300 سال سے وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے تھے. تو پتا چلا کہ دنیا میں سب سے پہلی خطا معاف ہوئی ہے وسیلے کے ذریعے، اور سب سے پہلے وسیلہ جس نے لیا وہ ایک نبی کی ذات ہے جو خود اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہے. تو پتا چلا کہ وسیلہ یہ انسان کی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور وہ کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی پر فائز کر دیتی ہے. اور آئیے کہ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام وسیلہ لیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ چھوٹی بچی تھی، اور آپ کی والدہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منت مانی تھی کہ اگر مجھے بچہ پیدا ہوگا تو میں بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجائے بیٹے کے بیٹی عطا فرمائی. تو حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا.
اور آپ دودھ پیتی تھی، یعنی حضرت مریم، اور اسی حالت میں انہیں بیت المقدس کے متولی حضرت زکریا علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیا۔ حضرت زکریا یہ ان کے خالو بھی ہوتے تھے حضرت مریم کے۔ تو حضرت زکریا مسجد اقصی کے متولی تھے، وہ ان کی دیکھ بھال کرتے، اور وقتاً فوقتاً حضرت مریم جہاں موجود ہوتی وہاں حضرت زکریا تشریف لاتے۔ لیکن جب حضرت زکریا علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پر آتے تو حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھا کرتے۔ بے موسم کے پھل یعنی جو مارکیٹ میں نہیں ملتے، جس کا ابھی زمانہ نہ ہوتا، وہ پھل حضرت مریم کے پاس ہوتے۔ قرآن کریم کے 3 پارے میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا، قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ حضرت مریم اللہ کی مقدسہ اور محبوبہ بندی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو قرب حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ بچپن کے زمانے میں ان کو جنت سے دنیا میں پھل عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی بارگاہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق 120 سال، اور آپ کی زوج محترمہ کی عمر مبارک 80 سال ہو چکی تھی، اور ابھی تک آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی، اور آپ دعا کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے، نبوت میں میرا وارث بنے۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے میں اس پورے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ مریم یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ غرض کی حضرت زکریا جب یہ دعا کر رہے تھے، اور دعا کرتے رہتے تھے، نبی کبھی مایوس نہیں ہوتا، نبی تو لوگوں کو امیدیں دلانے والا ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے بن موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس دیکھے، آپ نے جان لیا کہ یہ بارگاہ مقدس بارگاہ ہے، جبکہ حضرت مریم کا مرتبہ حضرت زکریا سے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام تو نبی ہیں، اور کسی بھی نبی سے کسی امتی کا مرتبہ زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اولیاء کرام اور مقدس بارگاہ اور اللہ عز و جل کے قانون اور مقدس بارگاہوں کی برکتوں کو اللہ ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ اسی بات کو قرآن فرماتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کہاں؟ وہیں جہاں پر حضرت مریم تھی، وہیں حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، ان کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں موجود تھی، تو حضرت زکریا تو دعا مسجد اقصی میں بھی کر رہے تھے۔ اس وقت مسجد اقصی تمام بنی اسرائیل کے لیے کعبۃ اللہ کی منزل میں تھا، سب اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مسجد اقصی ان کے لیے بڑے مرتبے کی حامل تھی۔ کئی مرتبہ حضرت زکریا نے مسجد اقصی میں دعا کی ہوگی لیکن قبول نہ ہوئی، لیکن وہی دعا جب حضرت مریم جہاں موجود تھی وہاں کی اللہ نے قبول فرما لی۔ تو یہ بھی ایک وسیلے کی مثال ہے کہ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس جگہ کا وسیلہ پیش کیا۔ غرض کی وسیلہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی ترقی سے ہمکنار کرتا ہے، دونوں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ آئیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی تعلیم فرمائی ہے، اس لیے کہ وسیلہ کامیابی کا ذریعہ ہے، اور حضور اپنی امت کو ہر وہ طریقہ ارشاد فرماتے ہیں جس طریقے سے ان کی امت دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، ہر وہ طریقہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی تعلیم خود ارشاد فرمائی ہے۔
اور نبی جس چیز کی تعلیم دیتا ہے وہ چیز کبھی شرک نہیں ہوتی، وہ چیز کبھی بد مذہبیت نہیں ہوتی، بلکہ وہی عین ایمان ہوا کرتی ہے، کیونکہ نبی ایمان کی تعلیم دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے، اس حدیث کو محدثین نے نقل کیا ہے، ابن ماجہ وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی تھے، ایک دن اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میری آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں میں روشنی پیدا ہو جائے۔ وہ نابینا تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے آؤ۔ اب یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ وسیلے کو جس طریقے سے لوگوں نے ایک شرک کا معاملہ بیان کر رکھا ہے، اگر یہ بات واقعی شرک ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈانٹتے اور کہتے کہ میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں جاؤ۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن جو بات حضور کے ذریعے جاتی ہے اسے اللہ تبارک و تعالی مستجاب فرماتا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اس لیے وہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں، وَيَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي هَٰذِهِ لِتُقْضَىٰ اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنی اس حاجت میں، تاکہ اسے پورا کر دیا جائے۔ اے اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ حضور نے ان کو یہ دعا تعلیم فرمائی کہ جاؤ اس طریقے سے دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ پیش کرو، کیونکہ کہا کہ اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو رحمت کے نبی ہیں، وَيَا محمد، اور اے حضور میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ حضور نے ان کو یہ تعلیم فرمائی، وہ اٹھے، وضو بنایا، نماز پڑھی اور دعا کی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھ ایسی روشن ہو گئی تھی جیسے کبھی نابینا ہی نہیں تھی۔ تو یہاں دیکھیں وسیلے کی تعلیم خود حضور نے فرمائی، حضور نے فرما کر، اور اس کا نتیجہ بھی، کیونکہ مستجاب ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے وسیلے سے کوئی دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ گویا کہ حضور نے تعلیم بھی فرما دی کہ اے میری امت، کوئی بھی تمہارا معاملہ ہو، تم پریشان ہو، تم مصیبت زدہ ہو، دنیا میں جو ہے آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ، یا دین کے معاملے میں تکلیف میں پڑ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اس طریقے سے دعا کرو۔ بزرگان دین نے اسی دعا کو اور اسی طریقے کو اپنے لیے اکسیر سمجھ لیا، وہ عملیات کے طور پر اپنے ماننے والوں کو یہ دیتے، اللہ تبارک و تعالی حضور کے صدقے میں ان کی دعائیں قبول فرمایا کرتا تھا۔ امام ابن ابو الدنیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص عبد الملک بن حیان جو اپنے زمانے کا بڑا حکیم تھا، اس کے پاس آیا اور اس سے اپنے پیٹ کی شکایت کی اور اسے بتایا کہ مجھے یہ مرض ہے۔ تو اس نے دیکھا
تو اس نے کہا کہ تمہیں تو دبیلا ہو گیا ہے۔ دبیلا یہ ایک قسم کا پھوڑا ہوتا تھا جو پیٹ میں ہو جایا کرتا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے کا اسے کینسر کہا جا سکتا ہے۔ تو حکیم عبد الملک بن حیان نے کہا کہ ابھی تک تو اس کی کوئی دوائی پیدا نہیں ہوئی ہے، لہذا یہ لا علاج مرض ہے، بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو شفا مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ حضرت کسی بزرگ کی بارگاہ میں آیا، ان سے عرض کیا، انہوں نے دعا کا وہی طریقہ انہیں ارشاد فرمایا جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو دیا تھا۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے اسی طریقے سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس مرض سے شفا یابی عطا فرمائی۔ امام ابن ابو الدنیا کہتے ہیں کہ جب وہ واپس چیک کرانے کے لیے حکیم کے پاس گئے تو حکیم بھی حیران تھا۔ پھر اس نے جب یہ بتایا کہ میں نے یہ دعا کی ہے تو اس نے کہا واقعی اللہ نے اسی دعا کے صدقے میں تمہاری دعا قبول فرمائی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً وسیلہ یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے کامیابی ملتی ہے، اللہ کے بندوں مقرب بندوں کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کے مقرب بندوں کی بارگاہ میں جب ایک گناہگار بندہ جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں جو ان نیکوکاروں پر برستی ہے، ان بارشوں کے چھینٹے کچھ اس پر بھی پڑ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اور وسیلے سے مراد دونوں چیزیں میں نے بتائی کہ یہاں وسیلہ اعمال صالحہ کا بھی ہوتا ہے اور وسیلہ اولیاء اللہ کا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ متعدد احادیث سے آپ کی خدمت پیش کیا میں نے۔ اور اعمال صالحہ کا وسیلہ اپنے اچھے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائے اور اپنے لیے دعا کی جائے تو ضرور اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اچھے اعمال کی مثال خود حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حدیث پاک ہے، بڑی طویل حدیث ہے، لیکن مختصر سے لفظوں میں آپ کو سنا کر اپنے بیان کو اختتام کے قریب لاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گزشتہ امت میں 3 شخص تھے جو کسی سفر کے لیے نکلے اور راستے میں سخت بارش اور طوفان نے انہیں آ لیا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، سخت بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک پہاڑ کی گفا میں گھس گئے اور سوچ رہے تھے کہ بارش سے بچ جائیں گے کہ اچانک سخت آندھی کی وجہ سے ایک بڑی چٹان پہاڑ سے کھسکتے ہوئے آئی اور غار کے منہ پر آ کر لگ گئی اور غار کا پورا منہ بند ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ اندر چلے گئے۔ اب دروازہ ایسا لگا کہ ان میں طاقت نہیں تھی کہ اس پتھر کو ہٹا سکے، دم گھٹنے لگا۔ آپس میں مشورہ کیا کہ چلو ہم اپنی زندگی میں جو بھی ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا مولا میں بڑا گناہگار ہوں، لیکن گناہ گار ہونے کے باوجود اپنے والدین کی دل سے خدمت کرتا ہوں۔ اے مولا اگر میری والدین کی دل سے خدمت کرنا تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو میری اسی نیکی کا واسطہ اس پتھر کو اس دعا کے ذریعے ہٹا دے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس نے یہ دعا کی تو پتھر اتنا سرک گیا کہ ہوا باہر کی اندر آنے لگی، لیکن ابھی مکمل طور پر ہٹا نہیں تھا کہ یہ باہر نکل سکے۔ دوسرے شخص نے دعا کی اور اس نے عرض کیا کہ مولا دنیاوی اعتبار سے میں بڑا مالدار ہوں، ایک دن میری چچا کی بیٹی اپنی فاقہ کشی سے مجبور ہو کر میرے پاس رات میں آئی اور مجھ سے کہا کہ تو مجھ سے جو چاہتا ہے کر لے لیکن کھانے کے لیے کچھ اناج دے دے۔ چنانچہ اس نے مجھے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا اور میں چاہتا تھا کہ اس سے بدکاری کروں، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا جسم کانپ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تو کانپ کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا میں خوف خدا سے کانپ رہی ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے دل میں بھی مولا تیرا خوف طاری ہوا اور میں نے اپنی نگاہوں کو جھکایا اور فوراً اسے مال دیا اور سچی توبہ بدکاریوں سے میں نے کر لی۔ اے مولا اگر میری وہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہو تو اس چٹان کو اور خسکا دے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا یہ دعا کرنا کہ چٹان اور خسک گئی۔ پھر ایک تیسرے شخص نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میں امانت دار ہوں،
جو بھی میرے پاس کوئی مال رکھتا ہے میں اس میں خیانت نہیں کرتا اور اس کی امانت اس تک پہنچا دیتا ہوں. اگر میری یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے, میرا یہ عمل مقبول ہے, تو ہمیں اس غار سے نجات عطا فرما. اللہ نے اس کی دعا سے پورے غار کا راستہ صاف کر دیا اور وہ آسانی سے باہر نکل گئے. پتا چلا کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ, اچھے اعمال کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کام آیا کرتا ہے. ہم اچھے اعمال کریں, اللہ کی بارگاہ میں ان اعمال کو پیش کریں. دونوں تفسیر پیارے اسلامی بھائیوں اس جملے کی ہے, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو, اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ, وسیلہ تلاش کر کے, بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر دعائیں کر کے, گھر پر ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھ جانا ہے. کامیابی ایسے نہیں ملتی, بلکہ فرمایا اس کی طرف کوشش کرتے رہو. اس کام کو انجام دینے کے لیے اللہ کا خوف دل میں رکھو, تقوی پرہیزگاری دل میں رکھو, شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے معاملات کو کرو, اللہ کے سچے بندوں کا وسیلہ اور اعمال صالحہ کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی مسلسل کوشش کرتے رہو. اللہ فرماتا لعلکم تفلحون, تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہاں اللہ عز و جل نے امید نہیں دلائی ہے, بلکہ رب کا فرمان جو ہوتا ہے وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم کامیاب ہو ہی جاؤ گے جبکہ اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, غور کرنے کا مقام ہے. واقعی ہمیں ایسے ایسے طریقے بتائے گئے ہیں, لیکن ہم اپنے معاملات کو دور کرنے کے لیے کبھی کسی کے پاس, کبھی کسی سوچ کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں, اور اللہ عز و جل کے در سے دور ہو کر اور اس کے محبوبین کے در سے دور ہو کر ہم کہیں اور اپنی قسمت بنانا چاہتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکے گا جبکہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. ہمارا سب کچھ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے ہے, اس کے محبوبین کی بارگاہ سے ہے. وسیلہ عظمیٰ اور عروہ وثقیٰ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. جانتے ہیں عروہ وثقیٰ کیا ہے؟ عروہ وثقیٰ کا معنی ہوتا ہے مضبوط رسی. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے اپنے وفات کے وقت کہا تھا, اے شیس میرا تو انتقال ہو رہا ہے, میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, لیکن عروہ وثقیٰ کو مضبوطی سے تھامے رہنا. اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے مضبوط رسی, لیکن اس کا جو معنی علماء نے مراد لیا, حضرت شیس نے پوچھا کہ والد گرامی یہ عروہ وثقیٰ کیا ہے, یعنی مضبوط سہارا کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا وہ مضبوط سہارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ حضور کی ذات اقدس ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے مضبوط وسیلہ ہے. اس وسیلے کو پکڑے رہنا, دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. پیارے اسلامی بھائیوں, ہماری ناکامی حضور کے در سے دوری کی وجہ سے ہے. اگر ہم اب بھی ان کے در کی غلامی کو اختیار کر لیں اور اپنی زندگی کو ان کے فرمان کے مطابق کر لیں تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنی بارگاہ سے بے شمار نعمتیں عطا فرمائے, دنیاوی اور اخروی تکالیف کو دور فرما کر مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.